بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 شعبان 1441 ہجری بمطابق 15 اپریل سن 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سعودی کابینہ پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں کی منظوری۔ سعودی کابینہ نے منگل کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی صدارت میں منعقد اجلاس کے دوران 16 قراردادیں منظور کی ہیں۔ کابینہ نے امریکہ کے ساتھ ایٹمی سلامتی کے تنظیمی امور میں تعاون اور تکنیکی معلومات کے تبادلے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی منظوری دی۔ تجدید پذیر توانائی کے منصوبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے، آئل ریفائنری اور پیٹروکیمیکل کے شعبے میں سرمایہ کاری کے امکانات اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع کے جائزے سے متعلق پاکستانی حکومت کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں کی بھی منظوری دی ہے۔ سعودی کابینہ نے طے کیا ہے کہ سیاحتی ویزوں کی میعاد میں بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کا دورانیہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے ملک میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت بین الاقوامی پروازوں پر پابندی لگا رکھی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق اگر کسی شخص نے سیاحتی ویزا حاصل کیا ہوا ہے اور اس نے اسے استعمال نہیں کیا، یا وہ سیاحتی ویزے پر سعودی عرب آیا ہے اور اسی دوران بین الاقوامی پروازوں پر پابندی لگا دی گئی ہو، تو اس کے سیاحتی ویزے پر بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کے ایام شمار نہیں کیے جائیں گے۔ انشورنس کا دورانیہ بھی بین الاقوامی پروازوں کی پابندی سے متاثر نہیں ہوگا۔ سعودی کابینہ نے سول نیشنل یونیورسٹی کوریا کے مقامی تجربات کے ادارے اور سول نیشنل یونیورسٹی کے ہسپتال کے ساتھ وزارت نیشنل گارڈز کی مفاہمتی یادداشتوں کی منظوری دی ہے۔ سعودی کابینہ نے روس کے ساتھ تجارتی مشن کی بابت معاہدے، سعودی عرب اور بنگلہ دیش کے خبر رساں ادارے کے درمیان خبروں کے تبادلے اور تعاون کی مفاہمتی یادداشت کی بھی منظوری دی۔ سعودی کابینہ نے وزیر خزانہ کو آمدنی اور زکوٰۃ کے مفاہمتی یادداشت کے لیے مختلف ملکوں کے ساتھ مذاکرات کا اختیار سونپ دیا ہے اور انہیں سنگاپور کے محکمہ کسٹم کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کا بھی اختیار سپرد کر دیا ہے۔ کابینہ نے جہاز رانی کے شعبے میں چین کے ساتھ تعاون کے معاہدے کی منظوری، جبکہ سعودی ایف ڈی اے کے سربراہ کو امارات کے ساتھ خوراک کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا اختیار سونپ دیا۔ سعودی کابینہ نے مالیاتی اکیڈمی کے قیام کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ طائف کے قرنطینہ میں ننھی بچی کا بڑا پیغام۔ طائف میں کرونا وائرس سے متاثر سب سے کم سن بچی علیہ الشریف نے بڑا پیغام دیا ہے۔ علیہ نے پیغام دیا ہے کہ سب لوگ گھروں میں رہیں۔ سعودی بچی نے اپنے پیغام میں یہ اطمینان دلایا ہے کہ وہ خیریت سے ہے اور ہسپتال کے قرنطینہ میں رہ رہی ہے۔ الاخبار 24 کے مطابق 4 سالہ علیہ نے طائف کے ہسپتال میں قائم قرنطینہ سے العربیہ چینل سے گفتگو میں کہا کہ میں یہاں خوش ہوں، کھیلتی ہوں، تصویری خاکے بناتی ہوں، مزیدار پروگرام دیکھتی ہوں اور صحت بخش کھانا کھا رہی ہوں۔ یاد رہے کہ علیہ الشریف 2 ہفتے قبل اپنے والد سے ملنے ملانے کی وجہ سے کورونا میں مبتلا ہو گئی تھی۔ علیہ کے والد کو بھی ریاض میں ڈیوٹی کے دوران کرونا وائرس لگ گیا تھا۔ انہیں ریاض سے طائف واپسی کے بعد اس کا علم اس وقت ہوا جب کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ علیہ الشریف مملکت بھر میں کرونا وائرس کی زد میں آنے والی سب سے کم سن بچی ہیں۔ اللہ عز و جل علیہ الشریف کو اور کرونا وائرس کی زد میں آنے والے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ 1 لاکھ رضاکاروں کی کرونا کے خلاف جنگ میں شرکت کی پیشکش۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے ان تمام رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے کرونا وائرس کے خلاف جدوجہد میں حصہ لینے کے لیے خدمات پیش کی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں موجود 1 لاکھ سے زائد رضاکاروں نے کرونا وائرس کے خلاف جاری حکومتی کوششوں میں اپنا تعاون اور خدمات کی پیشکش کی ہے۔ صحت کے مختلف شعبوں اور دیگر عام شہریوں نے ان کوششوں میں حصہ لینے کے لیے
ख्वाहिश और दिलचस्पी का इजहार किया है। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबी ने अपने एक ट्वीट पैगाम में वबाई मर्ज़ से निपटने के लिए ख्वाहिशमंद रज़ाकारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने के लिए हिकमत अमली तैयार की है। वज़ारत को अब तक 1 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। वज़ारत सेहत के रज़ाकाराना मराकज़ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सफ़र बातिर ने कहा है कि ख्वाहिशमंद सेहत और दीगर अमूमी खिदमात के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस काम के लिए हमारे लिए डॉक्टर, फार्मासिस्ट और तकनीकी माहिरीन के अलावा मेडिकल के तलबा ज़्यादा अहम हैं। उन्होंने कहा है कि वबाई अमूर के मुतालिक आगाही और तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ़ महलों में जाकर ऐसे वाक़यात दर्ज करने और आगाही मुहिम चलाने के लिए भी रज़ाकारों के मौक़े हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ारत हंगामी महकमों और इंतहाई निगहदाश्त के यूनिटों के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी जो अभी तरबियत हासिल कर रहे हैं उनको भी खुशामदीद कह रही है। वाज़ेह रहे कि तिब्बी और इमदादी सरगर्मियों के लिए 8000 से ज़्यादा रज़ाकार पहले से ही मैदान में मौजूद हैं। इन रज़ाकारों ने कमीशन बराए सेहत की ज़ेरे निगरानी खसूसी और ज़रूरी तरबियती प्रोग्राम भी कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। मज़ीद रज़ाकारों से मतलूब खिदमात से कबल इन्हें बज़रिया फ़ोन इतला करके तरबियती कोर्सेज़ में शिरकत का मौका दिया जाएगा ताकि इसके बाद सेहत के शोबे में खिदमत पेश करने की इजाज़त दी जा सके। रज़ाकाराना दरख्वास्तें तलबा, रिटायर्ड हेल्थ वर्कर्स और मुतअद्दिद मुआवन खिदमात फ़राहम करने में तजर्बा रखने वाले अफराद और तंजीमों की जानिब से मौसूल हुई हैं। इस इक़दाम को कामयाब बनाने के लिए वज़ारत सेहत के साथ दीगर सरकारी इदारे भी ताउन कर रहे हैं। किंग सुलेमान ह्यूमैनिटी एड एंड रिलीफ सेंटर, सऊदी हिलाल अहमर, इंसानी वसाइल और माशरती तरक्की, फ़ाइनेंस, मीडिया, मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग कॉरपोरेशन और सऊदी अरब स्काउट्स एसोसिएशन का ताउन भी हासिल है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद ख़बरों और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।